أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، بلغنا الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللہ پڑھیں گے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، حسب عادت اور حسب وعدہ ایک بہت ہی مختصر فقہی مسئلہ میں آپ عزیزان کی سماعتوں کی نظر کروں، اور اس کے بعد ہم سلسلہ کلام کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھنے محمد وآل محمد کو. ایک مسئلہ میں ہر سال بیان کرتا ہوں، اکثر بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ بڑا اہم ہے، وضو کے حوالے سے ہے، طہارت کے حوالے سے ہے. بطور کلی ایک بات آپ سے درخواست بھی کروں، جب بھی فرش ادا پر آئیں وضو کر کے آیا کریں، اس لیے کہ یہ طہارت والوں کا تذکرہ ہے. طہارت کے ساتھ آنا زیب دیتا ہے. اور فرمانے آداب میں علماء فرماتے ہیں جب بھی فرش ادا پر آؤ باوضو ہو کر آؤ، اس لیے کہ جس طرح مصلی عبادت پر آتے ہو تو وضو کر کے آتے ہو، یہ بھی عبادت سے کم نہیں ہے. عبادت سے کم نہیں کا جملہ غلط ہے، عبادتوں سے بڑی بلند عبادت ہے. روح ہے نماز، یہ حسین دہلی کا فرش ادا ہے. ایک سلوات پڑھے نا محمد والے محمد. تو بہرحال طہارتوں کے حوالے سے، وضو کے حوالے سے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور جس پر توجہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں تو کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، اس سے پہلے کلائیوں تک ہاتھ دھونا، یہ تو آداب ہے، وضو کے مستحبات ہیں. جب واجبات پر بات شروع ہوتی ہے چہرہ دھونے پر اور دونوں ہاتھ دھونے پر، تو ایک مسٹیک بڑی کامن دیکھی گئی ہے اور یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. وہ یہ غلطی دیکھی گئی ہے کہ انسان جب چہرہ دھوتا ہے اس کے بعد جب ہاتھوں کی باری آتی ہے تو سیدھے ہاتھ دھونے کے بعد جب الٹا ہاتھ دھوتے ہیں تو مسح کرنے سے پہلے یہ بڑی پریکٹس دیکھی گئی ہے کہ الٹا ہاتھ پھر سیدھا ہاتھ پھر الٹا ہاتھ پھر سیدھا ہاتھ، دونوں ہاتھوں پہ ہاتھ پھیرا جا رہا ہے.
اہل زبان لوگوں کے لیے جملہ عرض کروں، باقی مومنین بھی یقیناً پہنچ جائیں گے جملے تک. جب آپ دونوں ہاتھوں پر ایک ساتھ ہاتھ پھیرتے ہیں تو آپ دونوں ہاتھوں پر ہاتھ نہیں پھیرتے، وضو پر پانی پھیر دیتے ہیں. غور فرما رہے ہیں؟ یعنی آپ اپنا وضو باطل کر دیتے ہیں. یہ وضو صحیح نہیں رہتا. صحیح کیسا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ جب آپ چہرہ دھو رہے ہیں تو چہرہ دھوئیے، جب تک آپ چہرہ دھو رہے ہیں دھوتے رہیے. جب چہرہ دھونا مکمل ہو گیا اور سیدھے ہاتھ پر باری آ گئی، اب آپ کو پلٹ کر چہرے پر ہاتھ پھیرنے کی اجازت نہیں ہے، غلطی سے بھی. یعنی اگر خدا نہ خاصا غلطی ہو گئی، عادت تھی، تو وہ دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا. جب تک سیدھا ہاتھ دھوتے ہیں دھوتے رہیے، آرام سے کوہنی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک پورا دھونا. یہ دھو لیا جب تک دھوتے رہیے. جب مکمل ہو گئے، الٹے ہاتھ پہ آ گئے، اب پلٹ کر سیدھے ہاتھ پر ہاتھ پھیرنے کی اجازت نہیں، غلطی سے بھی اجازت نہیں. یعنی اگر فرض کرنا سے غلطی ہو گئی، دھیان نہیں رہا، عادت تھی اور یاد آ گیا، وضو باطل ہے. نئے سرے سے شروع سے وضو کرنا پڑے گا. الٹا ہاتھ دھو رہے ہیں، الٹا ہاتھ دھوتے رہیے، آرام سے پورا ہاتھ دھو لیا انگلیوں کے سرے تک. اس کے بعد سر کا مسا، پھر دائیں پیر کا مسا، اس کے بعد بائیں پیر کا مسا. اسی ترتیب کے ساتھ وضو ہوگا. پیچھے پلٹ کر آنے کی اجازت کسی مقام پر نہیں ملتی. ایک سلوات پڑھ دیجیے گا محمد والے محمد. عزیزان گرامی، عشر اولا کی مجالس کے لیے سورہ مبارک آل عمران کی آخری آیت یعنی 200ویں آیت کا انتخاب کیا میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کے لیے. ارشاد رب العزت ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. بڑی اہم آیت ہے، بڑے اہم پیغامات ہیں اس آیت کے. یا ایھا الذین آمنوا، خود اس لفظ کے اندر ایک چاشنی ہے. خود اس یا ایھا الذین آمنوا کے اندر ایک تاثیر ہے. قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، تو کوئی شک نہیں. جو پڑھے گا اس کو ہدایت ملے گی، جو ہدایت دینا چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی. لیکن 6,500 سے زیادہ آیتوں کے اندر کچھ 90 کے لگ بھگ آیتیں ہیں کہ جہاں پر قرآن مجید نے یا ایھا الذین آمنو کا لفظ استعمال کیا. اور اہل بیت اطہار کی طرف سے، پیغمبر اکرم کی طرف سے اس لفظ پر خاص عنایت ہے، یا ایھا الذین آمنو. میں آپ کے سامنے جملہ پیش کرنا عجیب ہے، مولائیوں کے لیے بڑا کام کا جملہ ہے. پیغمبر اکرم جب غدیر کے خطبہ میں، ہم نے غدیر کے خطبے سے ہمیں کیا معلوم ہے؟ ہمیں صرف ایک جملہ معلوم ہے غدیر کے خطبے کا. جب سرور کائنات نے امیر کائنات کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور سارے مجمع کے سامنے مخاطب ہو کر فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یعنی مولا. اب وہی یاد ہے جن کی مومنین کو اور الفاظ یاد ہیں، ان میں یہ الفاظ بھی ہیں، اللہم وعلی من والہ وعاد من عادہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ. اور ہمارے پیغمبر اکرم امیر کائنات کے مقام کو اس انداز سے پیش کر رہے ہیں، اللہم وعلی من والہ، اللہ والے تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے. ذرا غور تو کیجیے تھا گرامی، بنتا یہ ہے کہ بابا جو خدا سے محبت کرے اس سے تم محبت کرنا. یہ جملہ نہیں فرما رہے پیغمبر اکرم، خدا سے کہہ رہے جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کرنا. اللہم وعلی من والا وعاد من وعدا وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ. جو اس سے نفرت کرے، جو اس سے دشمنی کرے، معبود تو اس سے دشمنی کرنا، تو اس کی مدد کرے تو اس کا مددگار رہنا، تو اس کے ساتھ بدتمیزی کرے ماننے والے تو اس کو مخذول کرتے رہنا. یہاں پر اس خطبے میں ایک عجیب بات پیغمبر نے ارشاد فرمائی جو بڑی توجہ والا ہے. فرماتے ہیں اے مسلمانوں، اے جو سارے یا ایھا الناس، جو سارے لوگ موجود تھے، پیغمبر مسلم مختلف الفاظ سے خطاب کرتے تھے، یا ایھا المسلمون یا ایھا الناس. فرمایا سنو، قرآن نے جہاں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کا لفظ استعمال کیا ہے،
جن جن انسانوں کو اندر شامل ہو رہا ہے، جہاں جہاں تک یہ لفظ جا رہا ہے، جہاں جہاں تک اس کی رسائی ہے، جہاں جہاں تک یہ لفظ پہنچ رہا ہے، سنو مسلمانوں، جہاں تک بھی قیامت بن جائے گا، اگر ان یا ایھا الذین آمنوا کا کوئی سید و سردار ہے تو میرے بھائی علی بن ابی طالب کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یار ایک سلوار پڑھتے ہیں محمد والے غور فرمائیں ذرا۔ اور اس یا ایھا الذین آمنوا میں آپ نے بھی توجہ سے سنا، ایک نقطہ اور آپ کے سامنے پیش کروں، بڑا خوبصورت نقطہ، میں نے کہا تقریباً 90 مقامات ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اچھا جیسے ہی یا ایھا الذین آمنوا کہا، اس کا مطلب کفار سے بات نہیں ہو رہی ہے، ساری ہدایت ساری انسانیت کے لیے ہے، لیکن اس وقت بات اسپیسیفک ہو رہی ہے، تم لوگوں سے بات ہو رہی ہے جو ایمان لے آئے ہو، ایمان لا چکے ہو، کفر کی ظلمتوں سے ایمان کی روشنی کے اندر آ چکے ہو، لیکن ایک جملہ یاد رکھنا، ایمان لانا اور ہوتا ہے، ایمان لے کر آنا اور ہوتا ہے۔ ایک عالم دین بڑا اچھا جملہ کہہ رہے تھے، میں چاہ رہا ہوں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، محظوظ ہوں گے۔ علی بن ابی طالب کو اس انداز سے پہچانے، بحث ہوتی ہے، بتاؤ سب سے پہلے ایمان کون لایا، اور بعض اوقات ہمارے مومنین بھی جو ہے اس دن میں آ جاتے ہیں کہ صاحب سب سے پہلے علی ایمان لایا، سب سے پہلے فلاں بوڑھوں میں فلاں بچوں میں فلاں، وہ کہنے لگے سر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، علی ایمان نہیں لائے۔ توجہ ہے، مشکل لگ رہا ہے جملہ، کہہ رہے میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں علی ایمان نہیں لائے، تم کہہ دو بھائی جو سب سے پہلے ایمان لایا ہے، جس کے بارے میں کہنا ہے، جس کا نام لینا ہے لے لو، تیری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ تمہیں جس کے بارے میں نام لینا ہے کہ یہ سب سے پہلے ایمان لایا، یہ سب سے پہلے ایمان لایا، وہ سب سے پہلے پھر بعد میں لایا، علی کے بارے میں کہہ رہا ہوں قسم کھا کے، قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ایمان نہیں لائے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ایمان نہیں لائے، محمد کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے کبھی کافر رہا ہو۔ جب تک یہ بات کرتے ہیں فلاں ایمان لائے تو ایمان کی بات بعد میں کر رہے ہوتے ہو، کفر کا اعلان پہلے کر رہے ہوتے ہو، سلوات پڑھے نا محمد وآل محمد۔ تو قرآن نے 80 90 مقامات پر یا الذین، 90 مقامات تقریباً، ویسے 89 یا 91 ہے، میں تھوڑا سا مس کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال کیا، اور جب بھی یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال کیا بڑا اہم ہے، کبھی اس حوالے سے مطالعہ قرآن ہونا چاہیے، بطور خاص پروردگار عالم نے مجھ سے آپ سے مخاطب ہو کر کیا کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا میں کیا ذمہ داریاں بیان کی ہیں، اور اکثر مقامات پر احکامات بیان کی ہیں، اکثر مقامات پر، اے ایمان لانے والوں تمہیں یہ کرنا ہے، اے ایمان لانے والوں تمہیں یہ کرنا ہے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، لیکن اس 90 مقامات میں ایک عمل ایسا آیا صاحبان ایمان کے لیے، ایک ذمہ داری ایسی بیان کی پروردگار عالم نے، کہا سنو یہ ذمہ داری ایسی ہے کہ یہ صرف تمہیں نہیں دوں گا، سب سے پہلے خود اس پہ عمل کروں گا۔ توجہ ہے، عجیب ہے، یعنی یہ مقام بڑا عجیب ہے کہ وہ لا شریک صاحبان ایمان کے ساتھ شریک ہو رہا ہے اس عمل میں، کہا سنو یہ عمل تم سے کرواؤں گا، تم سے کرنے کا کہوں گا، لیکن تم سے بعد میں کرواؤں گا، پہلے خود کروں گا یہ عمل۔ بہت ایسا کون سا عمل ہے؟ نہیں سنو، صرف خود نہیں کروں گا، اپنے ملائکہ سے بھی کرواؤں گا، اور واحد مقام قرآن مجید میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آیا ہے، آیت کے آغاز میں آیا ہے، کبھی بھی آیت کے درمیان میں نہیں آیا، 90 مقامات میں سے، 89 مقامات میں سے ہر مقام پر یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آیت کے آغاز میں آیا ہے، صرف ایک مقام پر آیت کے درمیان میں آیا ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا بعد میں کہا، اپنے بارے میں پہلے کہا، وہ آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا، آپ کے لیے واضح ہو جائے گی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ غور فرمائے، عجیب ہے یہ مقام، اچھا جان گرامی، دل چاہتا ہے اہل بیت اطہار کی مقام اور منزلت کو سمجھیں، اور یہ نقطہ آپ نے ذہنوں میں رکھیں، اپنے بچوں کو بطور خاص سمجھائیں، مقام اہل بیت، مقام پیغمبر بہت بلند ہے،
ہماری سمجھ میں اگر اتنا آ جائے کہ ہمارے سمجھ میں آنے کی چیز نہیں ہے، یہی کمال سمجھ ہے. اتنی معرفت ہو جائے کہ ہمیں ان کی معرفت نہیں ہو سکتی، تو یہی کمال معرفت ہے. یہ جملہ میں نے آپ کو دے دیا، اس کو رکھے اپنے پاس سنبھال کر. سرکار ایک بات ہے، میرے سوال کا جواب دیتے نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں، اگر ایک کام پروردگار کر لے تو اس کے بعد کمی کون سی رہ جاتی ہے جو میں اور آپ پورا کریں گے؟ اتنی بات پہنچ رہی کہ نہیں؟ اگر ایک کام کی ذمہ داری پروردگار خود لے لے تو اس کام میں کمی کون سی رہ جائے گی؟ کون سا نقص رہ جائے گا؟ کون سا عیب باقی رہ جائے گا؟ کون سی کمی رہ جائے گی کہ اس کو مجھے اور آپ سے کہا جائے کہ تم اگر اس کو پورا کرو؟ پروردگار نے کیا تو ہے لیکن اتنا رہ گیا ہے. جب خدا نے کہہ دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پروردگار ہر طرح کی رحمتیں درود نازل کر رہا ہے، بھیج رہا ہے محمد والے محمد پر. مجھے آپ کی اوقات کیا ہے کہ ہم محمد والے محمد پر درود بھیجنے کی بات کریں؟ پالنے والے سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا تمہاری سمجھ میں آ بھی نہیں سکتا؟ کام تو سارا میں نے کر دیا. آج تمہارا یہ نہیں ہے کہ تم کرتے ہو تو ان کو کچھ فائدہ ہوتا ہے. تم جب درود بھیجتے ہو اپنی مذمت کا اعلان کرتے ہو، اپنے رشتے کا اعلان کرتے ہو، اپنے عمل سے بتاتے ہو کہ پالنے والے میں بھی اس راستے پر ہوں جس پر پروردگار پہلے دن سے موجود ہے. تمہارے درود و سلام سے پیغمبر رسول کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. پروردگار کر چکا ہے وہ سارا کام. پروردگار یا تو مانو کوئی نقص ہے، یا تو مانو کہ کوئی عیب ہے، یا تو مانو کہ کوئی کمی رہ گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، ایمان لانے والوں تمہاری ذمہ داری ہے صبر اختیار کرو. مرحلہ وار ان باتوں پر بات ہوگی. وصابروا، مصابرہ کرو، صبر کی منزل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ساتھ دو. جو اہل بیت اطہار کے راستے پر ہے، جو امیر کائنات کے راستے پر ہے، کائنات کا سچا ترین راستہ، بلکہ سچا راستہ وہی اہل بیت کا راستہ ہے، علی بن ابی طالب کا راستہ. اور جب تم اس راستے پر آؤ گے تو مشکلات ضرور آئیں گی. حق کا راستہ آسان نہیں ہوتا، تکلیف آئیں گی، پریشانی آئیں گی. علی بن ابی طالب کے راستے پر، اہل بیت اطہار کے راستے پر ہو، مصابرہ کرو. ورابطوا، اور مرابطہ کرو، سرحدوں کی حفاظت کرو. امام نے فرمایا، اور ایک مقام پر نہیں، میں نے تمام مقاصد کا مطالعہ کیا، ہر بڑی تفسیر کے اندر، ہر چھوٹی تفسیر کے اندر اس آیت کے موقع پر پہنچ کر بادشاہ سرکار کی حدیث ہے، سلیمان سرکار کی حدیث ہے، دوسرے ائمہ صاحب تاہرین کی حدیث ہے، امام عسکری کی حدیث ہے، یعنی الائمہ یعنی الامامہ، والرابطو یعنی اپنی نظریاتی سرحدوں کی امامت کی حفاظت کرو. کیا مطلب حفاظت کرو؟ جس طرح بارڈرز پر، سرحدوں پر بیٹھے رہتے ہو، دشمن حملہ نہ کرنے پائے، جہاں ہر لمحے دھڑکا لگا رہتا ہے، نہ جانے کب حملہ ہو جائے، نہ جانے کب واردات ہو جائے. فوجی جب سرحدوں پر بیٹھتا ہے، لائن آف کنٹرول پر بیٹھتا ہے، اسے اجازت نہیں ہوتی ایک لمحے کے لیے آنکھ بند کرنے کی. وہاں پھر بھی اس بات کا امکان ہے کہ کبھی دوستی ہو جائے، وہاں اس بات کا امکان ہے کہ تھوڑی سی غفلت ہو جائے، بات چل جائے، کوئی حملہ نہ ہو. یہ امامت کی سرحد وہ سرحد ہے جہاں 1400 سالوں سے مسلسل حملے ہو رہے ہیں. اور عزیزان گرامی، اب بڑے خطرناک مراحل پر یہ باتیں جا رہی ہیں. غیر تو غیر اپنے حملے کر رہے ہیں. میں بہت زیادہ کھل کر بات نہیں کر سکتا. نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرو، مقام امامت کو پہچانو، مقام امامت کی جتنی باریکیوں کو سمجھ سکتے ہو سمجھو. یعنی تمہیں در حقیقت جو سب سے اہم کام کرنا ہے، اے ایمان لانے والوں، توحید کے مرحلے پر بات مکمل ہو گئی، رسالت کے مرحلے پر بات مکمل ہو گئی، امامت کے مرحلے پر ہمیشہ ثابت قدم رہنا، امامت کے مرحلے پر حساس ترین رہنا. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تمہاری فلاح کا راستہ اسی کے اندر ہے. یعنی کچھ بھی ہو، علی علی کرتے رہنا، علی کے مقام کو سمجھاتے رہنا، علی کے مقام کو بتاتے رہنا. ایسا نہیں کہ میں کیسے عرض کروں، جو مولا علی کا تذکرہ کرتے ہیں نا،
ہم یا خدا کا تذکرہ کرتے ہیں یا محمد کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، پتہ ہے لگ رہا ہوتا ہے کہ علی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ مجھے بڑا ایک خوبصورت نقطہ یاد آ رہا ہے، آپ کے سامنے پیش کروں، سلوات پڑھی محمد والے۔ بڑا خوبصورت نقطہ ہے، جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی ہے خانہ کعبہ میں، اب واقعات اتنے ہیں کہ اگر میں مولا امیر کی ولادت کے واقعات پڑھنا شروع کروں گا تو پوری مجلس نکل جائے گی۔ فضائل کے عجیب سمندر ہے، خدا کرے جب تک زندہ رہے مولا کائنات امیر کائنات کے فضائل پڑھتے رہیں، بیان کرتے رہیں، سنتے رہیں، سناتے رہیں، محظوظ ہوتے رہیں۔ علی کے فضائل سن کر مومن منافق کا پتہ چل جاتا ہے۔ خدا گواہ ہے، چہروں کی مسکراہٹ بتا دیتی ہے، چہروں کی بشاشت بتا دیتی ہے کہ بابا حلال دودھ پیا ہے اور نجیب گھرانوں میں پرورش پائی ہے۔ غور فرمائے ذرا گرامی، مولا کائنات خانہ کعبہ کے اندر موجود ہیں۔ اللہ ہر مومن کو اولاد صالحہ عنایت فرمائے۔ جتنے باپ بیٹھے ہیں یہاں پر میری بات کو بڑے آسانی کے ساتھ سمجھیں گے۔ جب اولاد کی ولادت کا مرحلہ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے ماں ٹھیک ہے، ماں کی پریشانی ایک الگ پریشانی ہے، پریشانی سے مراد ماں کی جو تکلیف ہے، ماں کا جو احساس ہے، درد ہے، وہ ایک الگ درد ہے۔ اہل بیت اصحاب نے اس پر بڑی گفتگو کی ہے، لیکن باپ کی کیفیت بھی کم نہیں ہوتی۔ یہ باپ ہی سمجھ سکتا ہے جس کے یہاں اولاد کی ولادت ہوئی ہو کہ بھئی باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا 3 دن سے ماں خانہ کعبہ کے اندر ہے، یہ باپ کا کیسا ایمان ہے کہ ایک مرحلے کی فکر نہیں کر رہا۔ اور آج تم پوچھتے کہ ابو طالب کا ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ ایمان کی خیرات لینی ہے کہ ابو طالب کے گھر پر آ کر لو۔ 3 دن تو خانہ کعبہ کے اندر ہے، اور جو تیسرے دن رجب کو شہزادی کونین شہزادی جناب فاطمہ بنت اسد مادر مانا کائنات تشریف لے گئی خانہ کعبہ کے اندر۔ 3 دن 14 15 کو 15 رجب کو واپس آئی ہے۔ یہ ایام 20 کہلاتے تھے، اور ایام 20 کی بڑی خصوصیت تھی۔ رجب کا مہینہ وہ پہلا مہینہ تھا جب جنگ حرام ہو جاتی تھی۔ 3 مہینے الگ تھے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ محرم الحرام کہتے ہیں، ذی القعدۃ الحرام کہتے ہیں، ذی الحجۃ الحرام کہتے ہیں، اور چوتھا مہینہ جس میں جنگ نہیں تھی رجب کا مہینہ تھا۔ وہ حج کے مہینے تھے، لوگ دنیا بھر سے حج کے لیے آیا کرتے تھے۔ پیغمبر سے پہلے حج ابراہیمی کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، اور رجب کے مہینے میں عمرے کی جایا کرتے تھے۔ 3 دن رونق ہوا کرتی تھی، کمال کی رونق ہوتی تھی۔ 13 تک پہنچتے تھے، 15 سے واپس نکلنا شروع ہو جاتے تھے، دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ 13 14 15 میلہ لگتا تھا۔ اس سال 20 عام الفیل کا سال تھا۔ جناب فاطمہ بنت اسد بڑے مجمع میں اندر چلی گئی خانہ کعبہ کے اندر، اور 3 دن تک اندر ہیں۔ ابو طالب نہیں آ رہے، تیسرے دن بھی آ رہے تو پیغمبر آ رہے ہیں، محمد آ رہے ہیں۔ دیوار کعبہ دوبارہ شق ہوئی، جناب فاطمہ بنت اسد باہر تشریف لائیں۔ شاعر نے بڑے خوبصورت جملے کہے، بہت پرانے اشعار لیکن بہت خوبصورت، بڑے بڑے پسند ہے، اکثر پڑھتا ہوں۔ جب مولا کائنات کو لے کر واپس آئیں جناب فاطمہ بنت اسد، شاعر کہتا ہے دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے، دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے، ہونٹوں پر تبسم کے کچھ پھول کھلے ہوں گے۔ کعبے سے کوئی پوچھے اس وصل کے منظر کو، جب نور کے 2 ٹکڑے آپس میں ملے ہوں گے۔ یا علی، جب نور کے 2 ٹکڑے آپس میں ملے ہوں گے۔ اچھا، ایک بڑا خوبصورت نقطہ علماء بیان کرتے کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب بھی بچوں کی ولادت ہوتی ہے نا، تو جیسا خاندان، جیسا بچہ، جیسا ایک اپنی محبتوں کا اظہار ہوتا ہے، تو جتنا بڑا خاندان ہوتا ہے اور اس خاندان میں پیدا ہوتا ہے تو ہر آدمی کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو اٹیچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، نسبتیں دی جاتی ہیں، بچوں کو دیکھا جاتا ہے، کہتے ہیں دیکھو بابا اس کی آنکھیں دادا جیسی ہیں، ہے نا؟ اب وہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن دادا کو خوش کرنے کے لیے کہا جاتا ہے آنکھیں دادا جیسی ہیں، تو بال جو ہے وہ مثال کے طور پر نانا جیسے ہیں، تو مثلا جو ہے وہ اس کے لب جو ہے وہ فلاں جیسے ہیں، اور چہرے کے خط و خیل فلاں جیسے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کیا بات تھی علی ابن ابی طالب کے وجود پر، روایت نہیں ہے، یہ انداز ہے بیان کرنے کا، عشق ہی سمجھ سکتا ہے اس کو، اس کے لیے ریفرنس نہیں ڈھونڈنے جاتے۔ تو بچی کی ولادت ہوئی، پروردگار نے کہا چہرہ تو دیکھو کیسا ہے، پتہ نہیں بات پہنچ رہی کہ نہیں، یہ تو وجہ اللہ لگ رہا ہے، آنکھیں تو دیکھو کیسی ہیں، یہ تو خدا جیسی ہیں، عین اللہ لگ رہی ہیں، ہاتھ تو دیکھو ید اللہ ہے،
کان کو دیکھو اذن اللہ ہے، زبان کو دیکھو لسان اللہ ہے، پیغمبر دیکھنے کے بچہ ہے میرے ہاتھ میں، آنکھیں پروردگار لے گیا، چہرہ پروردگار لے گیا، ہاتھ پروردگار لے گیا، کان پروردگار لے گیا، کیا اب تو بچا وہ سمیٹ لو۔ پیغمبر نے بے اختیار فرمایا یا علی لحمو کا لحمی دمو کا دمی عزمو کا عزمی، تیرا خون میرا خون، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں، تیرا گوشت میرا گوشت۔ علی پہلے تقسیم ہو گیا، آدھا خدا کے پاس چلا گیا، آدھا رسول کے پاس چلا گیا۔ جب بھی علی کا ذکر کرتے ہو لگتا علی کا ہے، آدھا محمد کا ہوتا ہے، آدھا خدا کا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ اور فرمایا تو نہیں گرانے میں کیا عرض کروں، وہ راہ پہ تو اس امامت پر استوار رہنا۔ میں نے دیکھا کل کی ہماری گفتگو بڑی فاسٹ ہوئی، میں نے سوچا تھوڑا سا ریلیکس ہو کر بات کو آگے بڑھائیں، مشکل موضوعات ہے۔ احیاء دین میں ائمہ طاہرین کا کردار، زمانے کے امام پر بات ہو رہی تھی، میں نے کہا تھا ہم مرحلہ وار بات کو آگے بڑھائیں گے، دامن وقت گنجائش بڑی کم ہوتی ہے۔ بڑی اذیتوں سے گزرا ہے مذہب اہل بیت، میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، بڑی اذیتوں سے مراد بڑی مصائب سے گزرا ہے۔ آج 1400 سال کے بعد آج ہم فرشادہ بچھا کر حسین حسین کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بڑی بڑی پلاننگ ہے، بڑی قربانیاں ہیں۔ ہم زمانے کے امام کے حوالے سے بات کر رہے تھے، میں کچھ واقعات زمانے کے امام کی خود ولادت ایک انتہائی اہم مرحلہ تھا۔ اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں زمانے کے امام کی ولادت خود ایک ہسٹری کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ ہو گیا، ورنہ بنو عباس نے ہر طرح کا کام کر لیا تھا کہ زمانے کے امام کی ولادت نہ ہونے پر۔ آپ تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر دیکھیں، آج جو کنٹروورسیز ہیں بلا وجہ نہیں ہے، جو اسکالرز دیکھتے ہیں کنٹروورسیز بیان کرتے ہیں بلا وجہ نہیں ہے۔ بظاہر اگر آپ تاریخ کے اوراق کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ ہمارے 11ویں امام سرکار کی شادی بھی ہوئی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ان باریکیوں کو سمجھنا ہے، ان باریک گزرگاہوں سے گزرنا ہے تو زمانے کے امام کا وجود مقدس سمجھ میں آئے گا۔ میں نے کل اسی لیے بڑی تفصیل کے ساتھ، حالانکہ آپ کو لگا کہ بڑا رفتار کے ساتھ میں گزرا، لیکن بہرحال میں نے پورا واقعہ عرض کیا کہ کس طرح جناب نرجس خاتون بیت شرف امام میں تشریف لاتی ہے، وہ 10ویں امام سرکار کی ظاہری اعتبار سے کنیز بن کر۔ امام کا ایک صحابی جاتا ہے بغداد کے پل سے ایک کنیز کو خرید کر لا رہا، اشراف عرب کنیزوں کو خریدتے رہتے ہیں، وہ کنیز بن کر آتی ہیں اور اس کے بعد ظاہری اعتبار سے امام عسکری کو ہبا کی جاتی ہے۔ نکاح خواب میں ایسا نہیں کہ نکاح نہیں ہوا ہے، یہ نکاح تو اس لیول کا نکاح ہے کہ جس لیول کا کائنات میں کوئی نکاح ہوا ہوگا۔ جناب عیسیٰ اور جناب پیغمبر اکرم خواب میں اس نکاح کو پڑھا رہے ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے نہیں۔ تاریخ کے اندر زمانے کے امام نے کس کس انداز سے مدد کی، میں نے کل واقعہ جناب شیخ مفید کے حوالے سے پیش کیا تھا، میری خواہش تھی کہ شیخ مفید کے حوالے سے اور واقعات پیش کروں گا، لیکن مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا کہ میں علماء کے واقعات اس میں بیان کروں، لہٰذا صرف زمانے کے امام پر اپنے آپ کو فوکس کر رہا ہوں۔ مشہور ترین واقعات میں سے جہاں دین پر وقت آیا ہے اور اہل بیت اطہار نے مدد کی، زمانے کے امام نے مدد کی ہے، ایک واقعہ بحرین کا واقعہ، علامہ مجلسی نے لکھا ہے، نجم الثاقب نے لکھا ہے، اور کتابوں نے اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ، علامہ مجلسی نے قابل اعتماد افراد کے حوالے سے اس کو لکھا ہے، اور بحرین میں آج بھی اس عالم بزرگان کی قبر مطہر موجود ہے، اور وہ مرجع خلائق ہے، لوگ جاتے ہیں وہاں پر زیارت کے لیے، فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ شیخ محمد ابن عیسیٰ وہ اس واقعے کا مرکزی کردار ہے، اور پھر اس کے بعد مرکزی کردار زمانے کے امام کی ذات ہے۔ بحرین کا والی ناصری، تعداد بحرین میں آج بھی اہل بیت کے ماننے والوں کی زیادہ ہے، لیکن ولایت ناصریوں کے پاس ہے۔ اب یہ علامہ مجلسی سے کتنا پہلے کی بات ہے، میں ریسرچ کرتا رہا، مجھے نہیں مل پایا ایگزیکٹلی ٹائم فریم، لیکن علامہ مجلسی نے لکھا ہے تو ایک انداز ہے کہ 50-100 سال سے زیادہ پہلے کی بات نہیں ہے۔ ناصری حاکم ہے اور اس کا وزیر ناصبیت میں اس سے بھی آگے، اور ایک مرتبہ ایک عجیب معجزہ سا ہوا وہاں پر، اب میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ پھر بعد میں واقعہ مکمل کرتے ہوئے آپ کو پتا، بڑا عجیب سا معجزہ ہوا۔ وہ ایک انار لے کر آیا، وہ وزیر اپنے اس ناصبی والی کے پاس،
اصل یہ انار دیکھیں کیا معجزہ ہے اس کے اندر. کیا انار بنا ہوا ہے قدرت کی طرف سے درخت میں ہوگا، لیکن اس پر عجیب انداز سے کلمے کے الفاظ لکھے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلاں 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 خلفاء اللہ ناموں کے ساتھ باقاعدہ. کیا اس سے پڑھ کر دلیل کیا ہوگی کہ پروردگار کی طرف سے باقاعدہ نام لکھے ہوئے آ گئے. دیکھا باقاعدہ ہاتھ نہیں لکھا گیا، یہ قدرتی طور پر اس انار کے اندر نقش ہے، رب العزت کی طرف سے آیا یہ. اہل بیت یا اطہار کے ماننے والے خیال رکھیں، اس طرح کے معجزوں پر بھروسہ نہ کیا کریں. اہل بیت یا اطہار کا مقام بہت بلند ہے. اہل بیت اطہار کا معجزے کے لیے کافی ہے حدیث کسا انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مبنیۃ ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا طهر یجري ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. آپ پروردگار ذاکر بن کے جبل پاک کے فضائل پہ اوڑے پنجاب کہتے ہیں. اب یہ لے کر آگے کہا صاحب کیا کریں، یہ تو حقانیت کی دلیل ہے. دشمنی تو ہے، ناصبیت تو ہے، اہل بیت کے اطہار سے نفرت نعوذ باللہ اور اہل بیت کے ماننے والوں سے دشمنی تو ہے. لہٰذا کیا کیا جائے، قائد کے سامنے پیش کرو. ملک میں حاکم مر گئے وفاجات کا، سنو یہ معجزہ ہے، یا تو تسلیم کر لو اور یا پھر اپنے آپ کو نان مسلم مائنورٹی مان لو اور جزیہ دینے کو تیار ہو جاؤ. اور اگر یہ دونوں میں سے کوئی کام نہیں کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کو حلال سمجھیں گے، تمہارے مردوں کو مار ڈالیں گے، تمہاری عورتوں کو کنیز بنا لیں گے، تمہارے بچوں کو غلام بنا لیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے. علماء کرام سارے جمع ہوئے، کہا حاکم 3 دن کا وقت چاہیے، 3 دن کا وقت لے لو، اپنے ارتباط کو زمانے کے امام کے ساتھ مضبوط بناؤ. اس لیے کہ ایک نہیں کئی مقامات پر سرکار حجت نے توقیات مقدسہ میں لکھا ہے ہم تمہیں بھولتے نہیں ہیں. ان اللہ ناسین لذکرکم ولا محملین لغیر لا غیر محملین لبراءتکم. ہم تمہارے ذکر کو بھولتے نہیں ہیں، ہم تمہارا خیال رکھنے میں کہیں کوتاہی نہیں کرتے. آزمائش اپنی جگہ، امتحان اپنی جگہ، اہل بیت کے راستے پر آیا اسے آزمائشوں سے گزرنا ہے، یہی اس کا کمال ہے. لیکن ہم تمہارا ذکر بھولتے نہیں، ہم تمہیں فراموش نہیں کرتے ہیں. انہوں نے 3 دن کا وقت مانگا، آپس میں جمع ہوئے کیا کریں. صالحین جو اس دور کے تھے 10 افراد کو چنا گیا. ان 10 میں سے بھی کیٹیگرائز کر کے 3 افراد کو چنا گیا کہ یہ صالح ترین افراد ہیں، مظفر ترین افراد ہیں. ان سے کہا کہ آپ کچھ کریں. اب 3 راتیں، ہر رات ایک کو بھیجا گیا صحرا میں جا کر ساری رات عبادت کرے، زمانے کے امام سے توسل کرے، مولا ہماری مدد کرو. پہلی رات ایک عالم بزرگوار گئے، ان کا نام نہیں لکھا ہسٹری میں، ظاہر سی بات نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسرے عالم دن گئے، دوسرے دن. تیسری رات محمد ابن عیسیٰ، جن کی خبر آج بھی مرجع خلائق بحرین کے اندر، جو لوگ بحرین میں رہتے ہیں جن کا کوئی تعلق ہو جا کے پوچھ سکتے ہیں. یہ ایسی بات نہیں جو صرف ہم ہوا کے اندر کر رہے ہیں. ساری رات ذکر کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، مولا کو پکارتے رہے، استغاثہ کرتے رہے. جب رات ختم ہونے کا وقت نزدیک آیا، دیکھا کہ ایک عرب آیا، ایک سوار آیا سامنے سے عرب آیا اور آ کے پوچھا ہے محمد ابن عیسیٰ کیا بات ہے، کیوں اتنے پریشان نظر آ رہے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس تکلیف کے عالم میں ہو، کیوں اس بے چینی کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ محمد ابن عیسیٰ نے کہا کہ بھائی تو اپنے کام سے کہا، آپ نے مجھے ایک بہت ضروری کام ہے، بہت مشکل کے اندر ہو، اور یہ میں کسی سے نہیں کہہ سکتا، ایک خاص ذات اور ہستی ہے صرف اسی سے کہہ سکتا ہوں، صرف زمانے کے امام کو بتا سکتا ہوں، مجھے کسی کو نہیں بتا سکتا. اگر گرامی جملے سنیں گے، دیکھیں انسان مومن کو اتنا اسمارٹ ہونا چاہیے. آنے والے نے کہا کہ اے محمد ابن عیسیٰ میں ہی زمانے کا امام ہوں، بتا مجھے تیرا مسئلہ کیا ہے. جیسے ہی جملہ سنا محمد ابن عیسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ کے تڑپ کر کہا کہ اگر واقعہ نہ امام زمانہ ہے تو پھر میرے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر واقعہ نہ زمانے کے امام ہیں تو مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میرے دل کے حال کو جانتے ہیں. میں ایک جملہ جانے میں کہنا چاہ رہا ہوں، میں نے 3-4 ریفرنسز کے ساتھ اس واقعے کو پڑھا. جملہ جو ابھی کہہ رہا ہوں وہ نہیں ملا، لیکن میں نے بہت بزرگوار علماء سے یہ جملہ سنا ہے، لہٰذا یہ جملہ میں آپ کی گوشے گزار ضرور کر دیتا ہوں. اب آخر میں یا درمیان میں
मोहम्मद इब्न ईसा ने एक सवाल पूछा, मौला इतनी देर क्यों लगा दी आने में? तो मेरे मौला ने तड़प कर क्या जवाब दिया सुनोगे? कहा कि तुम्हें यकीन नहीं था कि मैं पहली रात में आ जाऊंगा। अपने यकीन को मजबूत करो जमाने के इमाम पर। या अबा सालेह अल महदी अदरिकनी, या अबा सालेह अल महदी, ये लफ्ज याद रखें। जब तकलीफ के आलम में हो ना, जब इस्तरार के आलम में हो, जब परेशानी के आलम में हो, और लगे कि अब गुंजाइश नहीं है वक्त के अंदर, तो इस अल्फाज से पुकारा करो, या अबा सालेह अल महदी अदरिकनी। मौला आप मेरे मसले को जानते हैं? अगर आप हैं। इमाम ने कहा मुझे मालूम है, अनार वाला वाक़या है ना, परेशान हो रहे हो। अब मौला वही बात है, क्या करें? कब देखो हम तुम्हें बताते हैं। अब मैं पूरे तफसील बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, इसलिए कि पूरा वाक़या मुझे जितनी है कि नहीं सुनाना। जो इमाम ने कहा वही आगे उसने किया, कि इमाम ने सारा का सारा समझाया। अभी वापस आए मोहम्मद बिन ईसा, वापस आते हैं और अगर कहते हैं कि बादशाह हम जवाब लेकर आ गए, लेकिन हम तुम्हारे सामने सवाल का जवाब नहीं देंगे, हम वजीर के घर जाकर इस सवाल का जवाब देंगे। इशारे इमाम गवर्नर ने बताया, हम वजीर के घर जाकर जवाब देंगे। तो चलो वजीर के घर, मसला नहीं है। वजीर के घर पहुंचे, जैसा इमाम ने बताया था, दाएं तरफ देखा एक कमरा था। कहा हम इस कमरे में जाए मगर जवाब नहीं देंगे। जैसे उस कमरे का नाम आया, वजीर के चेहरे का रंग उड़ गया। इमाम ने कहा था देखो ख्याल रखना तुमसे पहले वो उस कमरे में ना जाने पाए। लिहाजा अब सारे मामला बादशाह सामने है, वाली सामने है, वजीर सामने है। जिंदगी और मौत का मसला है अहले के मानने वालों के लिए। हम साथ उस कमरे के अंदर गए। कमरे के अंदर जाके देखा जिस तरह इमाम ने फरमाया था, एक वहां पर एक थैली मौजूद थी। उस थैली को निकाल कर देखा, उसके अंदर मिट्टी का एक कालिब मौजूद था। कालिब किसको कहते हैं? जिन्हें आजकल के इसलिए लफ्ज बनेगा अंग्रेजी का, मोल्ड मौजूद था। मोल्ड बना दिया गया था। और वो मोल्ड इस तरह का मोल्ड था कि अनार जब छोटा था, एक मिट्टी से मोल्ड बना लिया, और उस मोल्ड के अंदर जो है वो ये सारे के सारे कलमात जो लिखे हुए थे उस पर इम्पोज हो गए थे। वो सारे पहले से इस तरह से लिख दिए गए थे कि जब वो अनार आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो और ये मोल्ड उस अनार पर लगा हो, तो खुद ब खुद अनार उस अंदाज से डेवलप हो जाए। ये देख लिया अपनी आंखों से। कहे बादशाह ये जिसको तू मौजूदा समझ रहा है, ये मौजूदा नहीं है, ये साजिश है। साजिश के जरिए अनार पर नाम लिखे जाते हैं, मौजूदे के जरिए फर्श पर और अर्श पर नाम लिखे जाते हैं। जन्नत के दरवाजों पर इनाम लिखे जाते हैं, नाम से नहीं लिखे जाते, वो परवरदिगार की मंशा और मर्जी से लिखे जाते हैं। पढ़ो मेराज की अहादीस को, पता चलेगा कि जन्नत के दरवाजे पर किसका नाम लिखा था। जितन के नाम लिखे हैं। जनाब आदम कहा तो नाम किसके हैं जो अर्श के साए में लटके हुए हैं? ये पंजतन के नाम सभी जनाब आदम का नूर वहां पर मौजूद है। और बहरहाल फिर मोहम्मद इब्न ईसा ने कहा है बादशाह अब हमारी तरफ से एक मौजूदा है, हमारी तरफ से एक मौजूदा। क्या मौजूदा है? कहा इस अनार को जब खोला जाएगा तो इसके अंदर से सिर्फ मिट्टी और धुएं के सिवा कुछ नहीं निकलेगा। तो बज़ाहिर बड़ा सालिम अनार लग रहा है, तो बज़ाहिर बड़ा बेहतरीन अनार लग रहा है। इस वजीर से कहा जाए और परवरदिगार आलम ने हुक्म इमाम जमाना से इस तरह से रुसवा किया कि उस अनार को खोला गया, मिट्टी और धुएं के सिवा कुछ न निकला, और वो मिट्टी में जाकर इस वजीर के चेहरे और दाढ़ी पर गई और परवरदिगार आलम ने रुसवा कर दिया। एहयाए दीन में अइम्मा का किरदार, अइम्मा की बुलंदी ये बुलंदी है। जब खुदा का बनाया हुआ होता है, दीन का इस तरह से हिफाजत करता है, दीन के इस तरह से ख्याल रखता है। और मैंने आपके सामने अर्ज किया, मैं एक बात और मुकम्मल करूंगा यहाँ पर। सरकार इमाम हुज्जत से इमाम अस्करी का सफर कर रहा हूँ, उसके के जमाने के इमाम के अगर वाकयात तुम आगे बढ़ाऊंगा तो बात कहीं से कहीं पहुंचेगी। मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ सारे वाकयात को। सरकार इमाम जमाना की विलादत अहम तरीन मरहला है। मुझे उन मराहल से गुजार के पीछे की तरफ आना आहिस्ता आहिस्ता। मैंने आपसे अर्ज किया 28 साल के सन में हमारे 11वें इमाम सरकार की शहादत हो गई, सिर्फ 28 साल के सन में। और 10वें इमाम की शहादत के बाद सिर्फ 6 साल के अंदर, ये कुल 6 साल दौर इमामत रहा हमारे 11वें इमाम सरकार का। 254 हिजरी, 54 हिजरा में 10वें इमाम की शहादत होती है। 260 के अंदर जो है वो 11वें इमाम सरकार की शहादत हो जाती है। और 255 के अंदर 10वें इमाम सरकार की शहादत के 1 साल के बाद हमारे जमाने के इमाम की विलादत होती है। और ये कैसे हो रही है? सन 233 हिजरी, 233 हिजरा के अंदर मुतवक्किल अब्बासी ने 10वें इमाम सरकार को कहां बुला लिया? सामर्रा।
11वें इमाम सरकार की विलादत कब है? सन 232 हिजरी, यानी 1 साल का सीन है 11वें इमाम सरकार का, जब बाबा को बुला लिया गया। और तारीख के औराक को उठाकर आप देखें तो मैक्सिमम जो नजर आया वही नजर आया मुझे कि 4 साल के सिन में इमाम अस्करी को सामर्रा बुला दिया गया। यानी कब से जेर नजर रखा है? ज्यादा से ज्यादा जब 11वें इमाम का सिन 4 साल का, 24 साल जेर नजर रखा, 28 साल के सिन में 11वें इमाम की शहादत हो गई। और इन 24 सालों में, यही 28 साल जिंदगी में, बनु अब्बास के एतबार से 11वें इमाम सरकार की शादी ही नहीं हुई है। और उसके अंदर मुसलसल, बज़ाहिर कैद खाना नहीं है लेकिन नजरबंदी के अंदर घरों को कैद खाना बनाकर रखा हुआ है। लफ्ज अस्कर तो बाद में आज हम लकब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, शान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उस जमाने में बाकायदा इहानत के लिए इस्तेमाल किया जाता था लफ्ज अस्करी। जनाब नरजिस खातून तशरीफ ले आई बैत शरफ इमामत में, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा है किसी अंदाज से भी कि जमाने की इमाम की विलादत के असबाब फराहम किए जा सकें। अब कुछ वाकयात पेश आए, ये है मसलियत परवरदिगार, और ये है किरदार इमामत जो बुलंदी पर जाकर नजर आता है। तारीख उठा करते कि एक अजीब वाक़या पेश आया सामर्रा में। सामर्रा के वाक़या जब भी बयान किए जाएंगे बस ध्यान में रखिएगा कि ज्यादातर वाकयात अपनों ने नहीं लिखे, गैरों ने लिखे। इसलिए कि सामर्रा में जो वाकयात हो रहे थे वो तख्त खिलाफत और बैत, यानी बादशाहत में कहूँ, बैत खिलाफत तो क्या कहूँ, हाकिम वक्त के जो मौरखीन थे उन सारे वाक़े को लिख रहे थे जिनको छुपाया नहीं जा सकता था। एक वाक़या पेश आया, अब उस वाक़े की तफसीलात में मैं नहीं जाऊंगा लेकिन अजीब तफसीलात है उसकी, कुछ तक बयान करूंगा इशारे तक। कहत पड़ गया सामर्रा में बारिश नहीं हो रही, किसी एतबार से बारिश नहीं हो रही। पूरे मुसलमान, हाकिम वक्त जा रहा है, शहरा में जा रहा है, नमाज इस्तिस्का पढ़ी जा रही है, नमाज है नमाज इस्तिस्का, तो जानते बच्चों के लिए नाम ले रहा हूं, तो बारिश की दुआ मांगने के लिए पढ़ी जाती है। और मसलत परवरदिगार ये है कि नमाज इस्तिस्का के बाद आम तौर पर बारिश हो जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात मसलत परवरदिगार नहीं होती है। जरूरी नहीं कि हमेशा हो जाए, बार बार जा रहे बारिश नहीं हो रही, लोग परेशान होना शुरू हो गए। वो और है कि जब पानी के डैम्स वगैरह भी नहीं है, स्टोरेज सिस्टम नहीं है, और जैसी पानी की कमी होगी फौरन अमवात वाक़ होना शुरू हो जाएंगी, कैद पड़ना शुरू हो जाएगा, जमीनें होना शुरू हो जाएंगी। ऐसे में एक राहिब आया, राहिब ने कहा मैं बारिश की दुआ करूंगा, बारिश होगी। और वो जो आया और उसने दुआ के लिए हाथ उठाए, अपने जो भी उसके सिलसिला था सारा पढ़ने के बाद, ऐसे उसने दुआ के लिए हाथ उठाए, एक मतलब रहमत परवरदिगार आई, बारिश बरसना शुरू हो गई। एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन ऐसा लगा कि पूरे सामर्रा में अहले ईमान का ईमान मुतज़लज़ल हो रहा है। दरबार खिलाफत तक बात पहुंची, दरबार हुकूमत तक बात पहुंची, सरकार ऐसा हो गया, एक ईसाई आयब आ रहा है, वो तो दुआ मांग रहे हैं, बारिश हो रही है, क्या करें, लोगों का ईमान टूट रहा है। लोग इन बातों पर ईमान तब्दील कर देते हैं, मोजज़ात मानकर हक का रास्ता समझ लेते हैं। दरबार हुकूमत चलेगा उसी सूरत में जब अपना कारोबार चलता रहे, ईमान चलता रहे, वरना ईमान की फिक्र इनको होती तो ईमान क्या होता। समझ में आ गया कि अब मदद करने की जरूरत है, मदद लेने की जरूरत है। और कोई और जानता था या नहीं जानता था, दरबार हुकूमत जानता था कि अगर मदद मिलेगी तो फातिमा ज़हरा के घराने से मिलेगी। अब वो इमाम जिनको ज़ाहिरी एतबार से नजरबंद करके रखा हुआ 11वें इमाम सरकार, 10 इमाम की शहादत के फौरन बाद के वाकयात, उनको बुलाया गया, मौला अबू मोहम्मद को नियत है हमारे 11वें इमाम की, मौला अबू मोहम्मद आप ही कुछ कर सकते हैं, आपके अलावा हमारे किसी के बस में नहीं, क्या किया जाए। इमाम ने कहा ठीक है, बुलाओ उस राहिब को और मैं इसका जवाब सबके सामने दूंगा, तमाम मजमे के सामने। सामाना के लोग जमा हो गए, बात फैल गई। एक दिन बाद, 2 दिन बाद आने वाले हैं इमाम अस्करी और सबका जवाब देंगे और इस राहिब की हकीकत को वाज़ेह करेंगे। दीन पर वक्त आया हुआ है, अभी बाहर से इतने मौजूदे की बात नहीं कि बारिश हो रही है, अब दीन पर वक्त आया हुआ। इमाम अस्करी तशरीफ लाए, वो राहिब आया और इमाम ने बादशाह के साथ खड़े होकर कहा कि ठीक है मोतज़िल्ला ज़ाहिरा, तो ठीक है, तो मुझसे कहो कि ये दुआ के लिए हाथ उठाए। उसने अपना जो पढ़ना था पढ़ा, उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाए, और जैसे ही हाथ उठाए एक बार फिर इमाम की मौजूदगी में भी
حاکم وقت کی موجودگی میں مجمع لگا ہوا سامنا کے مسلمان کھڑے ہوئے، پھر بادل بننا شروع ہوئے، بارش برسنا شروع ہوئی۔ انہوں نے کہا اچھا، غلام سے کہا کہ بادشاہ کا غلام تھا، اب دوڑ کر جاؤ، اس کے ہاتھوں میں جو چیز ہے وہ اٹھا کر لے کر آؤ، جو چیز پھنسی ہوئی انگلیوں کے درمیان۔ یہ غلام گیا اور جانے کے بعد اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو کھولا، اندر میں ایک چھوٹی ہڈی پھنسی ہوئی تھی۔ اچھا عجیب بات ہے، زانی گرامی، خدا بہتر جانتا ہے کہ جن کو اعتراض کرنا ہے، اینالائز کرنے کے لیے بہرحال مجھے کچھ اشارے کرنا ضروری ہے، اب ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ لیکن خیر، میں پہلے بات کو مکمل کروں، اس کے بعد اعتراض و جواب۔ وہ ہڈی نکال کر لائی گئی، امام کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ امام نے راہب سے کہا کہ اے راہب اب تو دعا کرو۔ اب جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جو بادل آئے تھے وہ جانا شروع ہو گئے، جو بارش برسنے کے امکانات پیدا ہو گئے تھے وہ ختم ہونا شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے؟ معتز باللہ نے کہا مولا یہ کیا ہے؟ کہا یہ کسی نبی کی ہڈی ہے جو اس کو مل گئی ہے۔ انبیاء کرام پر جو ظلم ہوئے ہیں، قرآن نے جن مظالم کا تذکرہ کیا ہے وہ عجیب و غریب ہے، آریوں سے کاٹا گیا ہے بعض اوقات انبیاء طاہرین کو۔ لہٰذا یہ جناب یحییٰ کا قتل زندگی سامنے، اور اس کے علاوہ بہت سارے انبیاء بزرگ ہیں۔ امام نے کہا نبی کی ہڈی ہے، اور مسئلہ کے پروردگار یہ ہے کہ جب بھی کسی نبی کی ہڈی آسمان کے نیچے آئے گی، پروردگار کی بارش ضرور برسے گی۔ اس ہڈی کو حضرت احترام کے ساتھ سائڈ پہ کر دیا گیا، راہب کو کہا دعا کرنے کے لیے، دعا نہیں ہوئی۔ اب سارا مجمع امام عسکری کی طرف دیکھ رہا ہے۔ امام عسکری نے اس ہڈی کو دفنانے کا حکم دیا اور اس کے بعد خود اپنے ہاتھ بلند کیے۔ اب جو اپنے ہاتھ بلند کیے ہیں، اب میں کیسے عرض کروں؟ اس وقت امام نے زبان سے نہیں کہا لیکن اپنے عمل سے کہا کہ تم اس ایک نبی کی چھوٹی سی ہڈی کو خدا کے سامنے پیش کر کے بارش کے طلبگار بن رہے ہو۔ یہ سارا وجود وہ وجود ہے جس کے لیے پیغمبر فرما چکے تھے لہموں کا لہمی و دموں کا دمی و عظموں کا عظمی۔ یہ خون پیغمبر کا خون ہے، یہ ہڈیاں پیغمبر کی ہڈیاں ہیں، یہ گوشت پیغمبر کا گوشت ہے۔ ہم خانوادہ رسالت سے ہیں، ہم خاندان فاطمہ زہرا سے ہیں۔ میرے مولا نے دعا کی، ہاتھ پر اٹھایا، بادل ہوئے۔ بعض روایتوں نے اور تفصیل لکھی ہے، بادل آئے، امام نے کہا تمہارے لیے نہیں برسنے والے، پھر بادل آئے، کہا یہ تمہارے لیے نہیں برسنے والے، بادل آئے کہا تمہارے لیے نہیں برسنے والے، پھر بادل آئے کہا کہ یہ وہاں برسیں گے، وہاں برسیں گے، وہاں برسیں گے۔ صرف بادل کا برسانا اور ہے، بادلوں کو منگوا کر دوسرے علاقوں میں بھیجنا یہ اختیار امامت ہے، یہ ہے اختیار امامت، یہ ہے مقام و مرتبہ امامت۔ ایسا گرامی میں ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے کہا نا کہ آج امامت پر اپنوں کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا اس اختیار امامت کو کہتے ہیں ولایت، اس اختیار امامت کو کہتے ہیں ولایت۔ اور ایک لفظ جو بزرگان کے درمیان چلتا ہے، ولایت تکوینیہ، اسی کو کہتے ہیں۔ پروردگار کی طرف سے تکوین پر اختیار ہے، اس کائنات پر اختیار ہے، اس کائنات کے نظام کو چاہے تو اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اہل بیت اطہار مرضی پروردگار کے علاوہ کہیں جاتے نہیں ہیں، لیکن جہاں اپنے مقام کا اس بات کرنا ہے وہاں کر کے بتاتے ہیں، اور پروردگار نے انہیں اختیار دیا ہے، اسی کو ہم ولایت تکوینیہ کہتے ہیں۔ اختیار ہے ان کے پاس، جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے کائنات کے اندر۔ کوئی مرتبہ کہا اب تم اپنے گھروں کو چلے جاؤ، یہ بادل تمہارے لیے برسنے والے ہیں۔ یہ ہے مقام امامت۔ انشاءاللہ احیاء دین میں ائمہ کردار، ائمہ طاہرین کا کردار، اس عنوان سے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ محرم ہے، محرم ہے۔ عزیزان گرامی، امامت تو بہت بلند مقام ہے۔ امام کے ادنا غلام بھی اگر چاہے نا تو جنت بنا کر بیچ دیتے ہیں، خدا گواہ ہے۔ یہ جو قربانیاں دی ہیں نا کربلا کے میدان میں اور کربلا والوں نے، یہ قربانیاں، ایک جملہ بعض اوقات نوجوان پوچھتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی ایسے مسائل دنیا میں پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ تو نہیں ہوئے کربلا میں، نہ جانے اور کتنے ہزاروں لوگوں کو مار دیا گیا، بعض اوقات اس سے زیادہ بے دردی سے مارا گیا۔ آپ صرف کربلا والوں کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ دنیا میں جس پر بھی ظلم ہوا وہ مجبور تھا ظلم برداشت کرنے پر۔ حسین کا قبیلہ وہ تھا جو اپنے اختیار سے مظالم کو برداشت کرتا، اختیار سے مظالم کو برداشت کرتا۔
آج دوسری محرم کا دن ہو گیا، بہت سارے مسائل ہیں جو مجھے آپ کے سامنے پڑھنے ہیں۔ کربلا کے میدان میں حاضری بھی مجھے پڑھنی ہے، اور دو جملے میرا دل چاہتا ہے مسلم ابن عقیل کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے پیش کروں۔ کربلا کا پہلا شہید، لوگ کہتے ہیں حسین کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا کربلا میں کیا ہونے والا ہے، انجانے میں آ گئے تھے۔ عجیب باتیں کرتے ہیں، مقتل کو اٹھا کر دیکھیں، حسین کو معلوم تھا، حسین کے ذوالجناح کو بھی معلوم تھا۔ مقاتل نے لکھا ہے حسین کا ذوالجناح مقام پر آ کر رک گئے، آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ جو گھوڑا آگے نہیں بڑھا، امام مصلحتاً کچھ کام کرتے ہیں، گھوڑے کو تبدیل کیا، دوسرے گھوڑے پر سوار ہو، ڈیڑھ دینے کی کوشش کی، وہ دوسرا بھی آگے بڑھنے کو تیار نہ ہوا، تیسرے گھوڑے کو، چوتھے گھوڑے، جب دو تین گھوڑے نہیں آگے بڑھے، امام نے کہا ٹھیک ہے رکو، یہاں کے افراد کو بلا کر لاؤ جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں۔ نزدیک میں بنو اسد کا قبیلہ تھا، ان کو لے کر آئے، بنو اسد کے قبیلے والوں، تمہیں اس جگہ کا نام معلوم ہے، اس علاقے کو کیا کہتے ہیں؟ بظاہر صحرا، بظاہر جنگل، تمہیں معلوم ہے اس علاقے کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا بولا ہم نے سنا ہے اس علاقے کو ہم نینوا کہتے ہیں، اور کوئی اور نام بھی ہے، کسی نے کہا مولا اس علاقے کو ہم شد الفرات بھی کہتے ہیں۔ پھر بلایا گیا، تم نے کوئی اور نام سنا ہوا ہے؟ ایک بزرگ آیا کہ مولا ہم نے اس کو غازریہ بھی کہتے ہیں، اس کا نام غازریہ بھی ہے، کوئی اور نام بھی ہوگا۔ اب ایک بوڑھے کو بلایا گیا، وہ آیا اور کہا کہ ایک نام اور بھی ہے لیکن مولا میں آپ کے سامنے لینا نہیں چاہتا ہوں، کبھی بتاؤ کیا نام ہے؟ وہ کہنے لگا مولا اس جگہ کو ہم کربلا بھی کہتے ہیں، اس جگہ کو ہم کربلا بھی کہتے ہیں، کربلا ہی جگہ ہے۔ عباس یہیں پر ہمارے خیمے نصب کیے جائیں گے، عباس یہیں پر ہمارے خیمے نصب ہو گئے۔ عجیب درد ہے کربلا کی تاریخ میں۔ کاروان کو روکا گیا، کاروان نے پڑاؤ ڈالا، خیمے لگنا شروع ہوئے، سب سے پہلا خیمہ شہزادی زینب کبریٰ کا لگا، اس کے بعد دوسرے خیمے لگنا شروع ہوئے، سامان ابھی اونٹوں پر ہے، ابھی سارے خیمے لگے بھی نہیں تھے۔ عجیب جملہ ہے، قیامت کا جملہ علماء پڑھتے ہیں، جناب زینب نے جناب فضہ کو بھیجا، فضہ جاؤ ذرا جا کر میرے بھائی حسین کو تو بلا کر لانا، اجر کو بلا اللہ، مولا حسین تشریف لاتے، کام چل رہا ہے پیچھے سارا کا سارا، عباس سارے خیمے لگاتے جا رہے، جناب زینب خیمے میں آ گئی، سارے خیمے مکمل نہیں ہوا ہے، فرماتی ہیں بھیا حسین ہم خیمے میں تو آ گئے لیکن ایک خواہش ہے، ایک درخواست کرنا چاہتے ہیں۔ کہیے زینب کیا بات ہے؟ بھیا ممکن ہے ہمارے خیمے یہاں سے ہٹا کر کسی اور جگہ لگا دیے جائیں؟ جو روایت سنی وہ سمجھ گیا، کوئی آنسو آ گئے، جو نہیں رویا وہ اب روئے گا۔ جیسی مولا حسین نے سنا، کہا زینب بہن ابھی تو سارے خیمے لگے بھی نہیں ہیں، ایسی کیا بات ہے، کیوں آپ خیموں کو ہٹانے کی بات کر رہی ہیں؟ تڑپ کے بعد زینب فرماتی ہے بھیا حسین مجھے نہیں پتا لیکن جب سے میں خیمے میں آئی ہوں مسلسل میرے کانوں میں کسی بیوی کے رونے کی آواز، اجر کا بدل کربلا کے میدان پر حسین ابن علی جیسے ہی سنا طلب کے مولا حسین زینب نے نہیں پہچانا، یہ کسی اور کی آواز نہیں ہے، ہماری پیاری ماں فاطمہ زہرا کی آواز۔ اجرک اللہ، اجرک اللہ۔ بس ایک روایت اور پڑھوں گا جناب مسلم کے حوالے سے، ساری شہادت پڑھنے کا موقع نہیں رہا، خصوص سے ایک روایت پڑھ رہا ہوں، مولا مولا میرا مولا حسین جا رہا ہے مکہ مکرمہ سے 8 دن حج کو نکلے، اپنے احرام کو اپنے کے احرام کو تبدیل کرے، قیامت کا مسائب ہے، ساری دنیا حج پر رہتی ہے، عرفات اور مصطفیٰ کے میدانوں کی طرف جا رہی تھی، منہ کے میدان کی طرف جا رہی تھی، ایک فاطمہ زہرا کا لال تھا جو کاروان کو احرام کی طرف جا، عجیب روایتوں کا انداز۔ مسلم کی شہادت یہاں نہیں پڑھوں گا، انشاءاللہ رات کو پڑھوں گا۔ سامنے سے کچھ مسافر آ رہے تھے، مولا حسین کے سامنے پہنچے، مولا حسین نے پوچھا کوفے کا احوال بتاؤ، ہمارے بھائی مسلم کا احوال بتاؤ۔ آنے والوں نے صاحب کو دیکھا، کہا حضرت رسول صاحب کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، امام نے کہا نہیں میرے اصحاب ہے، باؤ صاحب کے سامنے بیان کر سکتے ہو، کیا بات ہے؟
مولا اتنا بتائے جب ہم نکل رہے تھے مسلم کے جنازے کو کوفے کی گلیوں میں کھینچا، مسلم کے سر کو دار پر لٹکایا ہوا تھا. میرے مولا نے شہادت کی خبر سنی، مسافروں کو رخصت کیا. کچھ دیر کے بعد میرے مولا کو خیال آیا مسلم کی بیٹی کو بلائے. مولا حسین سگے ماموں ہیں، مولا حسین کی جو ہمشیرہ ہے جناب مسلم کی اہل شریف حیات ہے، سگے ماموں ہیں، پیار کرتے ہیں بچوں سے. جناب مسلم کی بیٹی کو بلایا، بس بیٹا میرے پاس آتا، اپنے پاس زانوں پہ بٹھایا، سرفراز رکھا، پیار کیا. عام طریقہ تھا، پیار کیا کرتے تھے. اہل بیت تھا بہت عجیب انداز سے پیار کیا کرتے تھے. مسلم کی بچی یہی سمجھ رہی ہے ماموں کو آج پیار آ رہا ہے، پیار کر رہے ہیں جس طرح ہمیشہ شفقت کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں. کچھ دیر بعد میرے مولا حسین ایک عجیب جملہ کہا، عجیب جملہ. ایک مرتبہ فضا کو بلایا، فضا تو برکات کی طرف سے نئے گوشوارے لے کر نئے گوشوارے لائے. میرے مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے مسلم کی بیٹی کے کانوں سے پرانے گوشوارے اتارے، نئی بالیاں کانوں میں پہنائی. علماء یہ پڑھتے ہیں جب یہ نئی بالیاں پہنائی اور اب پیار کیا تو مسلم کی بیٹی کے زبان پر ایک جملہ آیا، قیامت کا جملہ. رو کر کہنے لگی مامو جان آج آپ ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں سے پیار کیا. اجر کا اللہ مامو جان آج آپ ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے. امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچوں کو سینے سے لگایا، آپ طرف پر ایک جملہ کہا بیٹی اگر تیرا بابا نہ رہا تو افسوس میں کرتا حسین کا سے اپنا بابا سمجھنا. آج سے سارے لال حسین سے کرنا. 4 سال کی سکینہ دیکھ رہی تھی اور اتنا سمجھ میں آیا چھوٹی بچی کو اگر کسی کا بابا مرتا ہے تو اسے اور اتنا سمجھ میں آیا جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو شفقت کا انداز ہی ہوتا ہے. پرانی مالیاں جاری جاتی ہے، نئی مالیاں پہنائی جاتی ہے. لیکن پیپر کہیں حسین کی بیٹی ہے، مسلم کی بیٹی کا مقدر اور ہے، تیرا مقدر اور ہے. مسلم کی بیٹی کے پاؤں میں تیرے گوشوارے پڑ جائیں گے، سکینہ کے کانوں سے گوشوارے اتارے دیں گے، گوشوارے کھینچے گے. ایک جملہ سننا، جب شام کے دن تھے بابا کا کٹا ہوا سر سکینہ کی گود میں آیا تھا اور 3 مسائل پڑے تھے. پہلا مسائل بابا کو پڑا تھا، بابا یہ کون ظالم تھا جس نے تمہاری جاری کے تمہارے خون سے نہیں کیا. اللہ اور آخری جملہ تیسرا مسائل سننے والا ہے. پہلا مسائل یہ تھا بابا یہ کون تھا جس نے تمہاری داڑھی کو تمہارے خون سے رکھی کیا. پھر رو کر دوسرا مسائل پڑھا، اس لیے کہ روتے روتے زینب کبرا کے سر پر نگاہ رہی، شہزادیوں کے سروں پر نگاہ رہی. رو کر کہنے لگی بابا بابا میں تمہیں کیا بتاؤں، تمہارے جانے کے بعد سروں سے نگاہیں چھوٹ گئی، سروں سے نگاہیں چھین لی گئی بابا. اور جو دوسرا مسائل پڑھا تھا وہ سکینہ نے اپنا مسائل پڑھا تھا. بابا بابا میں تجھے کیا بتاؤں، تیرے جانے کے بعد تیرے کانوں میں گوشوارے پھیلائی دی گئی بابا، گوشوارے کھینچنے لگے بابا. دیکھ میرے مظلوم بابا تیری سکینہ کے کانوں سے آپ پیلا ہو جا رہی. اللہ لعنت اللہ علیہ وسيعلم الذين ظلموا آل محمد ہمارے اس خلیل توسل کو بھی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی